بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز ہے کہ کسی فرد کا جبر کے ساتھ جھکنا، اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ جو انسان شعور کے ساتھ زندگی بسر کرے اسے جبر کے ذریعے جھکایا جائے۔ ظلم کی حد تک کوئی پہنچے اور قتل پہ آمادہ ہو، اور آدمی جس نے جھکنا ہے سرکشی پہ آمادہ ہو جائے تو قتل ہو جائے گا، جھکے گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات نہیں رکھی کہ وہ جبر کو قبول کریں۔ جس معاشرے میں جبر ہوتا ہے وہاں دین کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ جس چیز کو جبر کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس چیز سے نفرت کا پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ تربیت کی جائے اور ترغیب دلائی جائے اور مناسب حد تک تادیب کی جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی جبر کرنا چاہے اور وہ آدمی جس پہ جبر کیا جا رہا ہے وہ مجبور بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات نہیں رکھی کہ وہ جبر کو قبول کریں، اس لیے حکم دیا ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ 8 سال کا ہو جائے تو بچے میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ 7 برس میں نماز کا حکم اور 8 برس میں روزے کا حکم، اور 10 سال کا بھی ہو کے نماز اور روزے کو قبول نہ کرے تو اس کی تادیب کی جائے۔ تادیب کا مطلب ہے ادب کا سکھانا۔ ایک ہے حد، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو متعین کر دیا کہ یہ حدود ہیں۔
اس جرم پہ اتنی سزا ملے گی۔ ایک ہے تعزیر، اسے متعین نہیں کیا، قاضی وقت پہ چھوڑ دیا، حاکم وقت پہ چھوڑ دیا کہ وہ تعزیر لگائے، جرم کی سنجیدگی اور نوعیت کو دیکھ کر تعزیر لگائے۔ ایک اس سے بھی کم چیز رکھی، وہ ہے تادیب، ادب سکھانا۔ ادب سکھانے کے لیے گھورنا، ادب سکھانے کے لیے کبھی کبھار دھول رسید کرنا، ادب سکھانے کو چٹکی بھر لینا، یہ تادیب کہ لوگوں کو سکھایا جائے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بہت ہے۔ جو لوگوں نے انہیں کوڑے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے نا کہ وہ درے مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، تو جس سوسائٹی میں انہیں اسلام کو عملاً لوگوں کے سامنے لانا تھا اور رکھنا تھا، اور نبوت کے مشن کی تکمیل کرنی تھی، ان جیسا آدمی، اسلام تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا کی تاریخ میں ان کے بعد کوئی نہیں آیا، تو وہ تادیب تھی، ادب سکھاتے تھے کہ بولنا سیکھو، بیٹھنا سیکھو، تمیز کے دائرے میں رہو۔ وہ ایک جگہ کھڑے تھے، کسی تعمیر کو دیکھ رہے تھے، اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ ایک آدمی نے انہیں آ کے کہا کہ کوفہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو عرض کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ بات کہی کہ لباس ایسے پہننا چاہیے، تو اس نے کہا کہ آپ خود تو ایسے پہنتے نہیں اور ہمیں آپ سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو نہیں اس طرح کر رہا تو میرا یہ عذر ہے، میں معذور ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ تعجب بھی ہوا اور خفا بھی ہوئے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو پلٹ کے جواب کوئی دے۔ استفسار فرمایا کہ کیا نام تھا؟ وہ پیش کیا گیا، چپ ہو گئے۔ ایک دن ایک تعمیر کو دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کے، تو ایک آدمی نے سلام کیا،
نام بتایا، فرمایا تم کوفہ کے؟ اس سے کہا جی۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی بات پہ تم نے ٹوکا تھا؟ اسے بھی یاد آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اینٹ اٹھائی اور اس کی طرف پھینکی، بچایا اپنے آپ کو، اور کہا کہ تم عبداللہ کے منہ آتے ہو۔ تو یہ ایک تادیب ہے۔ پھر ایک کسل ہے، اور کسل کہتے ہیں، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، جب سستی اور بیزاری مل جائے۔ یہ عام طور پہ لفنگے پن سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جتنے لفنگے ہیں نا، ان کی طبیعت اللہ کے دین کے بارے میں ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایک ہے سستی، لیٹا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، اچھا اب جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک ہے اس کے ساتھ بیزاری کہ بھلا بتاؤ، اس گرمی میں ہی روزے رکھنے کا حکم تھا، لو اس کو بھی اب اذان یاد آئی ہے۔ یا اللہ، حج ہے کہ مصیبت ہے۔ یہ جو دین سے بیزاری ہے نا، سستی کے ساتھ جب جمع ہو جائے تو یہ طبیعت پیدا ہوتی ہے لفنگوں کی، اس لیے کہ اس نے تربیت کو قبول نہیں کیا۔ اور جو فرد اور قوم تربیت کو قبول نہ کرے اور سرکشی مربی کے مقابلے میں دکھائے، اس کا مقام متعین کرو۔ جانور تربیت کو قبول کرتا ہے، گھوڑا تربیت کو قبول کرتا ہے، گھوڑا تربیت کو قبول کرتا ہے، ناچتا بھی ہے۔ گھوڑے اگر تربیت کو قبول نہ کرتے تو یہ جنگیں کیسے لڑتے؟ گدھا تربیت کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ عربوں کے ہاں گدھے ہوتے ہیں، وہ گدھے ایسے نہیں ہوتے جو گدھے آپ نے دیکھے ہیں۔ عربوں میں جس جانور کو گدھا کہتے تھے وہ گھوڑے سے کم اور ہندوستانی گدھوں سے قد میں اونچا ہوتا تھا، بہت خوبصورت رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ چیز اور ہے، اسی کے متعلق آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی، وہ یہ گدھا نہیں ہے، وہ نسل اور۔ اب بھی کبھی کبھی عربوں میں کہیں کہیں وہ گدھے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اتنے ستے تھے کہ حرم کے باہر گدھے مالکان کے ساتھ رہتے تھے، اور جس نے عمرہ کرنا ہوتا تھا گدھے والا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب
بس ٹرین ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہاڑی راستے ایسی چیزیں۔ تو حرم شریف کے قریب لوگ رہتے تھے، کسی نے عمرہ کرنا ہوتا تھا تو تنعیم مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جا کے احرام باندھتا تھا۔ تو گدھے کا مالک اسے اس پہ سوار کراتا تھا اور گدھے کا منہ تنعیم کی طرف پھیر کے ایک آواز لگاتا تھا، بس وہ گدھا بھاگ پڑتا تھا اور سیدھے جا کے رکتا تھا تنعیم مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، اور وہاں غسل کر کے احرام باندھ کے عمرے والا آ کے واپس اس پہ بیٹھتا تھا اور یہ گدھا لے کے اسے مالک کے پاس آ جاتا اور وہ پیسے لے لیتا۔ کتا تربیت کو قبول نہ کرتا ہوتا تو اللہ اس کا شکار جائز قرار دیتا۔ تو آدمی جب لفنگا ہو جائے اور تربیت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اس گدھے، گھوڑے اور کتے سے بھی الگ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تربیت قبول کر لیتے ہیں نا۔ تو ناگواری طبعی نہیں، قلبی۔ طبیعت میں، ذہن میں اور کسی چیز کا نام لینے میں فرق ہے۔ تو انسانی طبیعت جبر قبول نہیں کرتی، اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مار کے وہ نماز پڑھا لیں گے، مار کے وہ اپنے گھر پہ دین نافذ کر دیں گے، چبھتے ہوئے فکرے، دوسروں کی تذلیل، اور خاص طور پہ جو بچے اپنی رغبت سے دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، ان کی رسوائی یہ خود میٹیریل فراہم کرتے ہیں کہ اس دین سے بغاوت کرو، چھوڑو اس دین۔ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں ہی نہیں رکھا کہ وہ جبر کو قبول کرے۔ اس جبر کا سب سے بڑا فائدہ جمہوریت کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم زمین پہ گنتی کرو اور لوگوں کی اکثریت کو دیکھو کہ وہ کدھر جا رہی ہے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ، شیطان نے ان انسانوں کے بارے میں جو کچھ سوچا اور کہا تھا وہ سچ نکلا، اسی کی طرف چل پڑے۔ اس لیے یہ اب ان شیطانوں کا ڈرامہ ہونے والا ہے، پھر الیکشن ہوگا، اکثریت اور جمہوریت۔ تو جتنا مذہب میں جبر کیا جاتا ہے نا، اس کا فائدہ اور اس کا پھل جا کر گرتا ہے بے دینی کی گود میں، اور نسلیں بھاگتی ہیں دین کے نام سے۔ واحد چیز جو انسان کو جھکا دیتی ہے وہ محبت ہے، بس دوسری کوئی چیز
پتہ چلے تو ہمیں بھی بتانا۔ واحد چیز ہے محبت، کیونکہ عامر جب محبوب ہوتا ہے تو اس کا امر چکا دیتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اور جبر کی طرف سے آئی ہوئی بات چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ جبر کے مقابلے میں سرکشی پیدا کرتی ہے، اور عامر حکم دینے والا اگر محبوب ہو نا تو اس کی بات اطاعت پیدا کرتی۔ اس لیے باتیں دو ہی ہیں، ایک عامر کی محبت یہ غالب آ جائے، چھا جائے ہوش و حواس پہ، تو امر کی اطاعت گویا فطرت میں رچ بس گئی۔ ادھر اس نے کہا اور ادھر یہ جھکا، اور اس کے کہے بغیر بھی جھکا۔ اس لیے کہ اب اپنی محبت پہ عمل کی مہر اس نے لگانی ہے، اور عمل سے ثابت کرنا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور جب مسلسل اس طرز عمل سے گزرتا ہے تو محبت کی ایک خاصیت ظاہر ہوتی ہے، محبت میں بڑی خصوصیات، اور محبت کی خصوصیات میں سے عمل کا مقصود اللہ کا ہونا اور ہر حال میں اس کا محبوب ہونا، یہ محبت کی تاثیر ہے کہ عمل میں مقصود بھی وہی ہے، اور اپنی جو حالت بھی ہو اس ہر حال میں محبوب وہی ہے، یہ محبت پیدا کرتی۔ عمل میں مقصود اللہ ہو جائے اور آدمی جس حال میں بھی سے بھی گزرے ہر حال میں اللہ ہی محبوب ہو جائے، یہ محبت کا اثر ہے۔ ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، اس لیے یہ ایسے ہی اندھی محبتیں نہیں ہیں، یہ جتنی دنیا ہے نا یہ پرووائیڈ کرتی ہے ایسے ماحول کو کہ آدمی ذرا بھی آنکھ کھلے تو محبت کے ساتھ جیے۔ آنکھ پہلے دی اور دیکھنے کا حکم بعد میں دیا۔ سمجھ، سوچ، شعور، تمیز، پاکی اور ناپاکی کا تصور، یہ سب پہلے دیا اور عبادت کا حکم بعد میں دیا۔
اپنے ہونے کے دلائل پہلے دیے اور ماننے کا مطالبہ بعد میں کیا۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز، یہ پوری دنیا ہے کیا، یہ اگر دنیا نہ ہوتی تو اللہ کے ہونے کی دلیل کیا تھی؟ یہ دنیا بنائی ہے تاکہ اللہ اپنے لیے دلیل فراہم کرے۔ تمہیں کوئی نہیں کہتا کہ اندھا دھند ایمان لاؤ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کی ہماری آیات سنتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اندھے اور بہرے ہو کے قرآن پہ نہیں گر پڑتے۔ شعور ہے، سوچ ہے، بینا ہیں، سماعت والے ہیں، ان سب چیزوں کو سننے اور دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے۔ اس لیے یہ کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کیوں پیدا کی؟ کائنات کیوں پیدا کی؟ پھر صوفیوں کی روایتیں آتے ہیں کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا پیدا ہی نہ کرتا۔ نہ اللہ نے کہا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سب جھوٹ۔ وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو بنایا، اس دنیا کو بنایا حق کے لیے، دلیل دی تمہیں۔ اگر یہ کائنات نہ ہوتی تو اللہ کے ہونے کی دلیل کیا تھی؟ پھر انسان کہاں ہوتا؟ سب سے بڑا شاہکار دنیا میں اللہ نے جس کو بنایا ہے، نیاگرا فالز دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر سفر کیا ہوا ہو اور ہائکنگ کی ہوئی ہو گلگت سکردو اور ان علاقوں کی، تو چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہاڑ کا تصور لرزا دیتا ہے کہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی مخلوق، لیکن سب سے زیادہ اچھی چیز اور بیسٹ کریشن اللہ نے جو کی وہ انسان ہے۔ اس سے عظیم چیز کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ انسان کو پیدا کر دیتے اور کائنات نہ پیدا کرتے اور وہ کفر اور انکار پہ مر جاتا تو کیا ہوتا اس بیچارے کا؟ اس کو دلیل دی کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، تمہیں یہ میرے گھر کا میرا پتہ دیتی ہیں؟ ناواقف انسان نشانیوں سے پہنچتا ہے۔ ہمارے گھر تشریف لائیں، صاحب آپ کا تو گھر معلوم نہیں۔ اچھا، آپ نے F8 دیکھا؟ جی، F8 میں فلاں جگہ، فلاں بلڈنگ، فلاں منزل، اس کے ساتھ ہی گلی میں نا جب مڑیں گے تو ایک درخت ہے، وہ میرا گھر۔ یہ جو اس سے کہا F8 اور یہ کہا گلی اور یہ کہا درخت، یہ ساری اپنے گھر کی نشانیاں بتائیں کہ ادھر کو آؤ۔ اللہ نے یہ کائنات اپنی نشانی بنائی کہ مجھ تک پہنچنا ہے نا، اس پہ غور کرو تو تمہیں راستہ مل جائے گا میرے تک آنے کا۔ کیوں اللہ نے دنیا بنائی؟ ما خلق اللہ الا بالحق۔ صوفیہ نے کہا اللہ نے اپنی ذات کی دلیل بنایا ہے اس کائنات کو۔ اس لیے جب عمل میں مقصود اللہ ہو اور ہر حال میں محبوب اللہ ہو
تو اس سے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، اور آبجیکٹ، منزل، منتہا، اس کی معرفت استقامت کو جنم دیتی۔ جتنا قرب بڑھتا ہے اتنی ہی استقامت میں، معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اور معرفت پھر استقامت کو پیدا کرتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے اپنی اس بات پر، یعنی رب کے لیے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس کی معرفت حاصل کی، اور پورے اطمینان قلب سے وہ اس پہ ڈٹ گیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے فرشتے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ زندگی میں بھی فرشتے آتے ہیں اور غیر نبی پہ آتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے فرشتے مریم کے پاس آئے۔ ظاہر ہے کہ مریم غیر نبی تھیں علیہ السلام، اور انہوں نے کہا اللہ تمہیں ایک جملے کی بشارت دیتا ہے، ایک کلمہ کی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ایسا کلمہ اللہ آپ کو دے رہا ہے مریم، وہ جو اللہ کا وہ کلمہ ہے نا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی بڑی عزت والا انسان اور دنیا میں بھی بہت وجیح۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ نہ کرو، اور پھر فرمایا کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں وہ بڑا عزت والا آدمی۔ تو غیر نبی پہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ یا پھر دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ موت کے وقت ہمارے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو استقامت پیدا ہوتی ہے معرفت سے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شہر میں اعلان ہوا کہ آج چاند نظر نہیں آیا، دوسرا کہتا ہے کمال ہے یار، آپ لوگ کیسے دیکھتے رہے چاند نظر نہیں آیا؟ مجھے نظر آیا ہے، میں یہاں سے جنگل سے آ رہا تھا اور اس درخت کے پاس میں نے ایسے چاند دیکھا۔ فقہا کہتے ہیں جو چاند کی گواہی دے رہا ہے نا، نصاب پورا نہیں ہوا۔ مثلا ایک آدمی نے فرض کیجیے، یا دو چار آدمی دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا باقی پبلک تو قاضی کی بات پر عمل کرے گی، یہ روزے رکھیں گے، کیونکہ مشاہدے سے رجوع کیا مانا؟ ایک چیز مشاہدے میں آ گئی، وہ کہتا ہے قاضی صاحب نے کہا، وہ کہتا ہے تم خبر لائے ہو اور میں شہادت کی بات کر رہا ہوں۔ خبر اور شہادت میں فرق ہے نا، خبر میں سچ اور جھوٹ کا احتمال رہتا ہے، خبر سچی بھی ہوتی ہے، خبر غیر درست بھی ہوتی ہے۔ اخبار اسی لیے ہوتا ہے نا، اس میں سچ جھوٹ سب شامل۔ شہادت سچی ہوتی ہے، شہادت سچائی پہ مبنی ہوتی ہے۔ فی الواقع وہ سچائی ہو یا نہ ہو، لیکن شہادت کے متعلق کہا یہی جائے گا کہ یہ سچائی پہ مبنی ہے۔ عدل ہے، شہادت پہ قائم ہوتا ہے نا۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ عدل قائم کون کر رہا ہے؟
عدل قائم کرنے والا ایک پڑھا لکھا جج ہے تو وہ عدل مشاہدات کی بنیاد پہ ہوگا، ذاتی مشاہدہ ہے اس کا، اس پہ بھی اختلاف ہے کہ ذاتی مشاہدے سے جج عدالت میں فیصلہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی چیز مشاہدے کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے، قانون کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، اسی لیے تو عدل انسان قائم نہیں کر سکتا دنیا میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کا ذکر کیا گیا تھا، جھگڑا تھا کس کا بچہ ہے یہ، دونوں طرف سے دلائل تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز میں دونوں چیزیں قائم کر دیں۔ بچہ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا بیٹا، سالہ تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ اصل میں میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول، اس نے گناہ کیا اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ اس خاتون کے ہاں جو بھی بچہ ہوگا وہ تمہارا بھتیجا ہے، سعد خیال کرنا۔ یہ اس وقت امید سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہے ایسے، یہ لڑکی کبھی نہیں گئی ہمارے گھر سے، یہ میرا بچہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کے دونوں چیزوں کو قائم بھی کر دیا، بات بھی نپٹا دی۔ یہ ہے وہ جو آپ کبھی کبھی فرماتے تھے نا کہ مجھے اللہ نے یہ سلیقہ دیا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے کام میں صرف ایک جملے میں بات پوری کر دیتا ہوں، وہ یہ چیز تھی۔ آپ نے فرمایا الولد للفراش، بچہ جن کے گھر پہ پیدا ہو انہی کا ہے، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے لیے پتھر تھے۔ یہ ایک قانونی فیصلہ ہو گیا کہ تمہارے ہاں پیدا ہوا ہے، آپ ہی کا ہے۔ دعویٰ رد کر دیا کہ ساتھ کوئی تمہارے بھائی کا حصہ نہیں۔ اب یہ جو بچہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا بیٹا، آپ نے خود تسلیم فرما لیا تو آپ کا سالہ ہوا نا، یعنی آپ کی جو اہلیہ تھیں زینب رضی اللہ عنہا، ان کا بھائی ہوا۔ اور آخری عمر کا یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کی عمر 2-3 سال کی ہوگی جب آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب گھر تشریف لائے تو فرمایا زینب تمہارے والد کا یہ مقدمہ آج ایسے ایسے تھا اور میں نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن دیکھو یہ بچہ جب بڑا ہونا تو اس سے پردہ کرنا ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے۔ قانون کی شہادت اور ہے، امر واقعہ اور ہے۔ عدل جو قائم کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے سورسز کے مطابق، اور ذرائع بھی بدلتے رہتے ہیں، دونوں جگہ اصل مادہ بینائی ہے، لیکن جو کچھ عقاب دیکھتا ہے، شاہین دیکھتی ہے، کیا سانپ بھی اتنا ہی دیکھتا ہے؟ اور جتنی جمپ چیتا لگاتا ہے کیا کتا بھی اتنی جمپ لگاتا ہے؟ دونوں جگہ حالانکہ جمپ مشترک ہے، بینائی مشترک ہے۔ سانپ کا دیکھنا اور ہے، عقاب کا دیکھنا اور ہے۔ بالکل اسی طرح عدل دنیا میں اور تو کوئی کیا قائم کرے گا؟
اس پہ فتویٰ نہ لگا دینا ہم پہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہیوں کی بنیاد پر انصاف کرتے ہیں نا، تو گواہی اگر جھوٹی پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے سعد رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ایک پلاٹ پہ ایک آدمی سے ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں، سعد میں فیصلہ کیسے کروں؟ کہ اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا جی میری زمین ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ گے پھر؟ سعد رضی اللہ کا اللہ کے رسول یہ تو حیا باختہ آدمی ہے، قسم کھائے گا خدا کی اور میری زمین مار لے گا، لے جائے گا، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہنچ کے نا یہ آخرت کا تصور پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر آخرت نہ ہو اور قیامت نہ ہو تو اللہ کا ہونا نہ ہونا دونوں بیکار باتیں، معاذ اللہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آخرت نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، تو بھی اللہ کو کس دن کے لیے مانتے ہو یار؟ نہ مانو تو تم نے کیا گناہ کر لیا، اور مان کے کون سا احسان کر دیا جب آخرت ہی نہیں ہے؟ ایک آدمی گناہ سے بچتا ہے اور کہتا ہے میں پرہیزگار ہوں، لیکن قیامت نہیں۔ قیامت اگر نہیں ہے تو تمہاری اس پرہیزگاری کا نفع تمہیں کس دن ملے گا؟ اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کس دن ملے گی؟ تم دونوں ہی برابر۔ تو ارشاد فرمایا کہ سعد اگر یہ قسم کھائے گا نا جھوٹی تو یقیناً یہ زمین لے جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ تعتم من النار، جہنم میں بھی سے اتنی زمین ملے گی جتنی جھوٹی قسم پہ یہاں ملی۔ جہنم کا پلاٹ بھی اسی کے لیے۔ سعد رضی اللہ عنہ چپ ہو، کیا کرتے؟ اس لیے عدل انصاف دنیا میں جتنے بھی ذرائع سے ہوتا ہے، ذرائع میں نقص باقی رہے گا، انصاف میں نقص باقی رہے گا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز جانتی ہے، اس لیے قیامت میں جب وہ انصاف کرے گا نا تو پتہ پھر چلے گا کہ کون کٹہرے میں کتنا بری ہو کے نکلا۔ اسی لیے آیا ہے نا کہ ایک آدمی کو اپنے قریب کریں گے اتنا کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بات ہو رہی۔ اور اسے کہیں گے لم اذنب کذا، وہ غلطی نہیں کی، وہ گناہ نہیں کیا، وہ گناہ نہیں کیا، حتیٰ یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ آدمی سوچے گا میں تو اب گیا جہنم میں، اب برباد ہو گیا۔ تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے اتنی خطائیں تھیں اور ہم نے کیا کیا؟ تو وہ بے اختیار کہے گا کہ آپ نے پردہ ڈالے رکھا۔ فرمائیں گے کہ آج بھی پردہ ہی ہے، بس تمہیں بتانا تھا کہ تمہاری ایک ایک حرکت میرے علم میں، جاؤ جنت، چھٹی، معافی۔ تو عدل حقیقت میں اللہ ہی کے ہاں قائم ہوگا، بس دنیا کا نظام چلانے کو ہے جو ہے۔ تو معرفت میں جب استقامت پیدا ہوتی ہے نا تو لازماً دو نتائج نکلتے ہیں۔ ایک تو ہر عمل میں مقصود اس کی خوشی ہے جس نے حکم دیا ہے، اور ہر حال میں راضی رہنا، یہ اس حال سے گزرنے والے شخص کی کیفیت، اور یہ پیدا ہوتی ہے آنکھیں نہ ہو تو کہتے ہیں نابینا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہم کل دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ یار کبھی سوچتے ہیں یہ ساری دنیا اگر نابیناؤں کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
آنکھ کا عذاب یہی ہے، مصیبت یہی ہے کہ یہ جس کا احاطہ کر لیتی ہے اس میں ولگیرٹی پیدا کر دیتی ہے۔ اس آنکھ کی مصیبت ہے، جس چیز کو گھیر لے گی اس کے اطراف کو اپنی گرفت میں لے آئے گی، اس میں عیب پیدا کرے گی۔ اکثریت دو آنکھوں والوں کی ہے، اور اس کے بھی پیچھے جھانکو ذرا، اس سے پیچھے جب آدمی جھانکتا ہے نا تو کبھی کبھی ایسے اندھے کنویں میں چلا جاتا ہے جس کی تہ نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے کہ بے رنگی کا رنگ جو چڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص آنکھ چاہیے جو اسے دیکھے۔ جو جس جگہ جاتا ہے وہاں کے اثرات لے کے آتا ہے، ان اثرات کو اور اس شخصیت کو الگ الگ کرنا فن ہے۔ اسی لیے یہ جو دنیا ہے نا خوشبو کی، اور یہ دنیا جو ہے رنگوں کی، اور یہ جو دنیا ہے آواز کی، سر اور سنگیت کی، آدمی کل کا کل اسی میں۔ رنگ اس کو اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ رنگ اپنا وجود قائم کرتا ہے، رنگ کا وجود ہوتا ہے، اسی لیے تو اسے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ بچے رنگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وجود کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رنگ وجود سے منسلک ہے اور بو شعور سے منسلک ہے۔ شعور میں جب ترقی اور گہرائی ہوتی ہے تو وہ رنگ سے زیادہ بو کی طرف جاتا ہے، اور رنگ کی دنیا میں آ کر بھی بے رنگی کو پسند کرتا ہے کہ بے رنگی ہو جائے۔ اسٹیل فرام دا ورلڈ، مجھے دنیا سے چھپا لے، اینڈ ناٹ اے اسٹون، اور ایک قبر کا کتبہ ہوتا ہے نا وہ بھی میری قبر پہ باقی نہ رہے۔ ٹیل ویئر آئی، جو یہ نشاندہی کرے کہ میری قبر میرا مقام کیا ہے، میں کہاں لیٹا ہوا ہوں، یہ بے رنگی ہے۔ صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جہاں پہنچ کے سارے رنگ دم توڑ جائیں وہ کہتا ہے یہ رنگ ہے میرا، بے رنگ۔ رنگ وجود کی طرف لاتا ہے، اور بو جو ہے نا، اس بو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوشبو، اچھی بو، بو کہتے ہیں سراغ کو۔ بو جو ہے وہ بغیر وجود کے کسی چیز کے سراغ کی طرف لے چلتی ہے کہ اس کا اصل منبع کیا ہے۔ وجود کچھ نہیں ہوتا، گلاب کی خوشبو ہے، اس کا وجود کہاں ہے؟ رات کی رانی کا موسم ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ کو خوشبو آ رہی ہے رات کی رانی کی، اس رات کی رانی سے جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے اس خوشبو کا وجود کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ سراغ پیدا کرتی ہے دماغ میں کہ کھوج لگاؤ یہ کہاں سے آئی۔ تو آدمی دھیرے دھیرے پہنچ جاتا ہے کہ اچھا یہاں کہیں
رات کی رانی کا درخت ہے یا کہیں گلاب کا درخت ہے، یہ خوشبو ادھر سے آ رہی۔ اس لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہی میرا پروردگار ہے، تو اللہ کی پہچان پیدا ہوئی۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا، اور پہچاننے میں دوام کا پیدا کرنا۔ اللہ ایک ذہنی طور پہ ہے، اللہ ہے۔ راہ چلتے بچے سے بھی پوچھو کہ اللہ کے متعلق کو، کہتا ہے اللہ ہے۔ یہ محض ایک ذہنی تصور ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے۔ شریعت نے کم سے کم معیار رکھ کے نجات اس کی بھی کر دی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا، چلو اسی پہ اکتفا کرو۔ ایک ہے یہ ذہنی سطح ہے، ایک ہے قلبی سطح، کہ دل پہچانے کہ اللہ ہے۔ زندگی اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، اور زندگی اپنے پیچ ٹائٹ کرتی ہے، اور زندگی مارتی ہے، ڈبوتی ہے، اور سنورتی ہے اور نکھارتی ہے۔ جب ان مراحل سے گزرتا ہے تو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی تنہائی میں، کبھی رونے میں، کبھی شکر میں، اپنی کیفیت میں رہ کے یاد کرتا ہے۔ اور اس ذہنی حالت کے بعد دل کی حالت، اور دل کی حالت سے بھی جب نکلتا ہے نا، پھر وجودی حالت ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ ہے بلا کم و کیف، بغیر زمان و مکان کے اللہ ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ ثلاثۃ، تم اگر تین ہو، الا وهو رابعہم، اور وہ چوتھا وہ ہے، اور تم چار ہو اور پانچواں وہ ہے، اور پانچ ہو تو چھٹا وہ ہے۔ ہر حال میں تمہارے ساتھ۔ یہ ہے پہچاننا، یہ معرفت ہے۔ اور معرفت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے، پھر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ حیرت کس کو کہتے ہیں؟ حیرت کہتے ہیں جہاں علم کے بندھن ٹوٹ جائیں، علم اس کا احاطہ نہ کر سکے، ڈوب جائے کہ اچھا یہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کی اور زمینوں کی بڑے بڑے گہرے راز اور آیات اور نشانیاں دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ اس کی یقینی معرفت میں اضافہ ہو۔ خبر جب مشاہدے تک پہنچتی ہے نا، تو جہان حیرت کھلتا ہے۔ خبر ہے کہ تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور مشاہدہ کرا دیں کسی دن کہ یہ دیکھو یہ قبر سے اٹھ کے جا رہا ہے، تو حیرت میں ڈوب جائے گا کہ خبر نے مشاہدہ کروایا، اور مشاہدے کے بعد یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہیں اس طرح انسان اٹھتے ہیں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور عرض کیا کہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، کہا میرے بندے تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا بھلا اللہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ یقین کیوں نہیں ہے؟
وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے۔ خبر کے بعد جب مشاہدہ کرایا، ہم نے کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو زندہ کیسے؟ کہتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، ان کا قیمہ بنا لو، اور 4 پرندوں کا گوشت، ہڈیاں، سب کچھ قیمہ بنا کے مکس کر کے کچھ ادھر رکھ دو، ایک پہاڑ پہ، دوسرے پہ، تیسرے اور چوتھے پہ۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کا نام لو، بلاؤ، چیل، کوا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو گئے، یاتینک سعیا، یہ تمہارے پاس زندگی کی حالت میں چل کے آئیں گے۔ تو دیکھتے رہے، ایک جگہ سے ہڈیاں اڑی ہیں، یہاں سے گوشت اڑا ہے، یہاں سے آنتیں اڑی ہیں، ہوتے ہوتے سارے پرندے آپس میں مل گئے۔ قرآن کہتا ہے یاتینک سعیا، ہم نے کہا تمہارے پاس چل کے آئیں گے۔ یہ خبر سے مشاہدے تک کا سفر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ طے کریں، اللہ نے کرا دیا۔ کبھی کبھی یہ خبر سے مشاہدے کا سفر گنگا کر دیتا ہے آدمی کو، بس پھر نہیں بول سکتا۔ آنرا کے خبر شد، خبرش باز نے آیت، وہ جسے خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر نہیں آتی۔ مسجد نبوی میں عثمانیوں کے دور میں ایک مرتبہ ایک ناگوار قسم کی بو زمین سے آنے لگی۔ وہی بات آئی نا کہ سراغ اب لگاؤ، یہ آ کہاں سے رہی؟ تو روضہ مبارک پہ جو خدام تھے انہوں نے کہا یہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں نا قبر شریف کی طرف، یہاں سے آتی ہیں، وہاں اب اترے کون اور حاضری کون دے؟ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، مسجد نبوی سے نکلے تو اتفاق ایسا کہ سفر میں وہاں ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ سلام پیش کیا؟ میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے کہاں اتنی بھیڑ ہے، کہاں تھے؟ ہم نے کہا جہاں مواجہ یعنی چہرہ مبارک ہے اس طرف سے، وہ 2-3 صفیں رہ جاتی ہیں پھر قبلہ رخ۔ فرمانے لگے بڑی ہمت ہے۔ ہمیں بڑا عجیب فکرہ یہ لگا، کہاں ٹھہرے ہو؟ فلاں جگہ۔ اچھا آؤ کھانا کھانے میں۔ تو ہم نے کہا حضرت اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا بڑی ہمت ہے۔ فرمانے لگے کوئی 20 سال سے حاضری ہو رہی ہے اور بہت ڈرتے ہوئے جہاں پاؤں مبارک ہے نا قدمین باب جبریل کی طرف، ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہوں، کبھی ہمت نہیں ہوئی ادھر جانے کی۔ کہا یہاں بھی جس حال میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ سے ہی پوچھو، بری حالت ہوتی ہے کہ کیا منہ دکھائیں۔ تو ترکی خط لکھا گیا فوری طور پہ ڈاک سے۔ ترکی میں عثمانیہ امارت کے جو امیر تھے ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ فیصلہ آپ کریں کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑی شخصیت تصوف اور اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے کشاشی ہیں رحمہ اللہ، مدینہ منورہ میں ہی زندگی گزاری۔ حضرت کو یہ خط دکھائیں اور درخواست کریں کہ نیچے جائیں اور دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو ان کو خط پیش کیا گیا، انہوں نے انکار کیا، گورنر وغیرہ سب انہوں نے اصرار کیا، تو فرمانے لگے کہ ایسے کرو فی الحال یہاں پر پتھر رکھ دو،
میں نے جب جانا ہوگا بتاؤں گا۔ 40 دن تک روزے سے وہ رہے، جس حد تک ہو سکتا تھا انہوں نے گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھا، پھر کہا یہ پتھر اٹھاؤ، پھر نیچے گئے۔ ایک بلی کسی طرح وہاں پہنچ گئی تھی اور مر گئی تھی، اس کی بو تھی، ہڈیاں اور یہ چیزیں اٹھا کر لائے، ان کے حوالے کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے کی کیفیت اور تھی، اور وفات تک پھر وہ بولے نہیں، چپ۔ کیا چیز انہوں نے دیکھی تھی، کیا چیز مل گئی تھی، کس جہان میں پہنچ گئے تھے۔ اس لیے یہ آنکھیں جو ہیں نا، یہ بڑی مصیبت۔ اکثریت کے پاس آنکھیں ہیں، اور اکثریت اندھی بھی ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی میں ایک آنکھ اندر ہوتی ہے، ہر آدمی میں ایک آنکھ اندر ہوتی ہے۔ حقیقت میں جس کی وہ آنکھ اندھی ہے نا، وہ اندھا ہی ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور نہایت گمراہ آدمی، حد درجہ راہ ہدایت سے بیگانہ۔ اس اندھے پن سے اپنے آپ کو نکالو۔ اس رمضان میں غور کرو، ہر آدمی کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے، یکسوئی کی آنکھ۔ بس آج کی بات یہی ہے، یکسوئی کی آنکھ، اس کا منظر کیا ہے؟ اگر اس کا اندھا ہے نا، یہ قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ ہر آدمی میں یکسوئی ہوتی ہے۔ گڑیا پسند ہوتی ہے بچے کو پٹھان ہو تو پسٹل پسند ہوتا ہے، غلیل پسند ہوتی ہے۔ ادھر پنجاب وغیرہ کا ہو تو کاریں اچھی لگتی ہیں۔ وہ جہاں کہیں چلا جائے، اس کی یہ یکسوئی کی آنکھ بند نہیں ہوتی۔ ہر وقت اس کے دماغ میں گڑیا رہتی ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں کار رہتی ہے۔ اور آسان کریں، فوجی ہر حال میں فوجی ہے۔ وردی پہنی ہو تو بھی فوج ہے، نہ پہنی ہو تو بھی فوج ہے، بیٹھے گا تو بھی فوج ہے، بازار میں جائے گا تو بھی فوجی۔ تاجر ہر حال میں تاجر ہے، وہ سو رہا ہے تو بھی تاجر ہے، اٹھ کے بیٹھا ہے تو بھی تاجر ہے۔ وہ ہر چیز کو تجارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ کے سامنے کا منظر، اس کی آنکھ کے سامنے کا منظر تجارت ہے۔ بچے کی آنکھ کے سامنے کی چیز اس کے کھلونے ہیں۔ تاجر کے آنکھ کے سامنے کی چیز اس کا مال و متاع ہے۔ خیالات جب پاکیزہ نہ رہیں تو اس آنکھ کا منظر بدل جاتا ہے۔ گندگی، ناپاکی، وہ جس حال میں ہو، ذرا دماغ کو فرصت ملی اور اس میدان میں چلا گیا۔ پڑھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، پیپر دینا ہے،
پیپر کے دیتے ہوئے بھی اتنی شدید آزمائش سے گزرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں فارغ ہوں تو یوں جاؤں گا یہ کام کرنا. یہ جو اندر کی یکسوئی کی آنکھ ہے نا، جب اس کا منظر اللہ بن جائے تو بس یہ کام ہے، بس یہ یہاں تک پہنچے، یہ ٹھیک ہے. یہ اندر کی یکسوئی اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے. اندر کی یہ یکسوئی اگر اس پہ بھی لگ جائے نا کہ میں نمازی بنوں، حاجی بنوں، تو بھی غلط. نماز اللہ کی خوشی کے لیے پڑھنی ہے. یکسوئی کی آنکھ نماز سے زیادہ اس کو دیکھتی ہے کہ میری محبت کا محور اور مرکز ہے، اور پانچوں وقت اس محبت کی تجدید کو بلاتے ہیں. یہ اس محبت کا اقرار ہے ان کی خوشی کا. وہ خوش ہیں مجھ سے. کبھی کوئی نیکی ہو جائے تو ایک تو خوشی یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں کسی کو کپڑے بنا دیے، ایک غریب مل گیا، اس کا افطاری کرو، کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ شکر ہے کسی کو میں نے کپڑے، کسی کو کھانا، کسی کو. ایک خوشی اس کی بھی ہے کہ یہ نیکی کر کے جو خوش ہوتے ہیں نا ہم، یہ بھی سوچو کہ اس وقت اللہ مجھ سے خوش ہوگا، کیسا خوش ہو رہا ہوگا، میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے اس کی توفیق سے. یہ خوشی دوبالا ہو جاتی. محبوب اور محبت تحفہ لے جاتا ہے، وہ قبول کر لیں تو خوشی، اور اس پہ جب سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز دی اور وہ خوش ہو رہے تھے، یہ خوشی پہ خوشی ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، خدا کیسا خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ دیکھو کیسا اچھا کام کر رہا ہے. یہ اللہ کی خوشی ہے، بہت خوش ہوتا. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ آیا ہے صحیح بخاری میں کہ فرشتوں نے موت کے بعد نامہ عمل پیش کیا اور اللہ نے کہا میرے بندے کی نیکی، انہوں نے کہا ما عمل خیر قط، عمر بھر میں ایک نیکی نہیں کی، ایک نیکی. اللہ اگر قیامت میں پوچھ لے کہ تمہاری ساری زندگی کا محور اور مرکز کون تھا، اور اگر وہ پوچھ لے کہ تمہاری وہ جو اندر والی ایک آنکھ تھی نا، یکسوئی کی آنکھ، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. محبت چھا جاتی ہے پورے وجود پہ. اور وہ پوچھے کہ وہ جو ایک آنکھ تمہارے اندر ہم نے دی ہوئی تھی یکسوئی کی، تمہاری تمام محنتوں اور کاوشوں اور سوچ کا مرکز، اس کا منظر میں کیوں نہیں تھا، کیا کرتے رہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے اس شرمندگی کا؟ اگر وہ پوچھ لے کہ تمہاری ساری یکسوئی فلاں کے ساتھ وابستہ تھی، میرے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ فرشتوں نے عرض کیا ما عمل خیر قط، زندگی میں نیکی ہی نہیں کی. کہیں گے اسے لے جاؤ جنت میں. مسلم وغیرہ میں آتا ہے، پوچھیں گے، عرض کریں گے فرشتے بھی
اپنے علم کے لیے پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، تو ارشاد ہوگا کہ یہ کہتا تھا نا دنیا میں کہ جس نے بڑا امیر کبیر آدمی تھا، تو یہ کہتا تھا نا کہ جس نے میرا قرضہ واپس کرنا ہے اور اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو میرے نوکروں اس سے جا کے مت مانگو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ممکن ہے کسی دن میں پیش ہوں اور وہ مجھ سے بھی کچھ نہ مانگے، کوئی مطالبہ نہ کریں۔ ٹھیٹھ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اس کے اس فکرے نے مجھے مار دیا، کہ میرے متعلق کہتا تھا نا کہ لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ مجھ سے بھی کوئی مطالبہ نہ کرے، میں اس مطالبے کو آج چھوڑ رہا۔ یہ شرم اور حیا جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی غایت شرم و حیا کی وہ یہ، ساری عمر بد کرداری میں گزری اور ایک کتے کو پانی پلا دیا، لو فرمایا اس کے سارے گناہ معاف۔ اس نے ہماری ایک مخلوق کی خدمت کی، اس لیے جب رغبت کا منتہا اللہ ہو اور جب عمل میں مقصود اللہ کی ذات ہو، ذکر میں بھی وہی مطلوب ہو، تو یہ خدا کی معرفت اور بندگی، یہاں سے بات پھر صحیح ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔